شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا على نعم ظاہرا وباطنا. افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبع الہدى الى یوم الدین. اما بعد. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے لیے اور اپنے سامعین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع عنایت کیا کہ ہم رمضان کے بابرکت لمحات سے استفادہ کر سکیں، اللہ کا قرب اختیار کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا جو ہدف مقرر کیا تقوی، اس کو ہم حاصل کر سکیں. میڈیا، اس کے استعمال، اس کے نقصانات اور اس کے فوائد، اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے. میڈیا کسی بھی شکل میں ہو، خواہ وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہر ایک پر الگ الگ بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، ان کے استعمالات پر بھی. لیکن سردست میں جس پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارا رمضان کے بابرکت لمحات کے دوران یہ جو ہمارے چینلز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز، جس کو ہم اپنا الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. رمضان کے ان خوبصورت لمحات میں ہمیں کیا کلی طور پر ان چینلز کو دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے، یا ہمیں اس کے مفید پروگرامز دیکھنے میں کوئی مذاقہ نہیں، کوئی حرج نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے ہمیں اس بارے میں، دین کیا کہتا ہے ہمیں اس بارے میں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیے، میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بات کو آپ فوکس کیجئے اپنا، کہ رمضان کے روزوں کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ ہے تقوی کا حصول. تو تقوی کے حصول کے لیے آپ کو جو جائز اور مشروع طریقے بتائے گئے ہیں اس پر رہتے ہوئے شر سے بچنا ہے ہمیں، اور ہر اس راستے سے بچنا ہے جو ہمیں شر کی طرف لے کر جائے. شریعت کا مزاج یہی ہے. بھائی دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بھائی زنا کے قریب نہ جانا. بھائی یہ کہہ دیا جاتا وَلَا تَزْنُوا کہ بھئی زنا نہ کرو، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ بھئی زنا تو اٹ سیلف حرام ہے، لیکن شریعت کی زنا کی طرف جانے والے راستے بھی حرام ہیں، ان کے بھی قریب نہیں جانا. یعنی شریعت ہمیں شر سے بچانا چاہتی ہے. تو شریعت کا بنیادی مزاج جو ہمیں سمجھ میں آیا، خیر کو اختیار کرنا اور شر سے اجتناب کرنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں بر یعنی نیکی اور تقوی کو اختیار کرو، اس کے ساتھ تعاون والا رویہ لو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو اگر ہم اس آیت کو، شریعت کے اس مزاج کو ہم رمضان کے روزوں کے ساتھ اٹیچ کریں تو ہمیں بنیاد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میڈیا کسی بھی اعتبار سے ہمارے سامنے آئے، ان تینوں ٹولز کو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جو خیر ہے وہ ہم نے اختیار کرنی ہے اور جو شر ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں شر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. عرفت الشر لا للشر، مجھے وہ شر معلوم ہونا چاہیے جو
میرے اور رمضان کے روزوں کے ذریعے حاصل ہونے والے تقوی کے درمیان میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَن يُدْرِكَنِي، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں وہ انجانے میں اس شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو سمجھ میں یہ آئی کہ چینلز کے، میڈیا کے ایسی چیزیں، ایسے پروگرامز یا مطلب جتنے بھی ان کی نشریات ہیں، شیئرنگز ہیں، ان سب سے ہمیں اجتناب کرنا جو ہمیں شر کی طرف لے کر جائیں یا تقوی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ مثال کے طور پر ہمارے عمومی طور پر ڈرامے، فیس بک، انسٹاگرام کی ریلز، عمومی طور پر بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا دین کا استعمال کم اور ان کا شر کا استعمال زیادہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کا استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ 30 سیکنڈ کے ریلز بنا سکتے ہیں جس میں کوئی حدیث پڑھ کر اس سے جو لرننگ لیسن لیا جا رہا ہے وہ اس میں شیئر کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم شر سے بچیں گے اور خیر کو اختیار کریں گے۔ اچھا، اس میں اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو تقوی حاصل کرنا ہے اس حوالے سے کیا کیا ہرڈلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت بڑی زبردست ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ایمان والو، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارا دل، دھیان رکھو اس کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کیا دیکھتے تھے، کیا سنتے تھے، کیا سوچتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ شکر بے مہار کی طرح ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ لہذا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہماری مصروفیات، ہمارا شیڈیول بناتے ہوئے ہمیں اس بات کو لا محالہ ہمیں سوچنا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل، اس کا استعمال ایسا ہو کہ ہم اپنے بنیادی ہدف کو حاصل کر سکیں، نہ کہ رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو بسا اوقات میرے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، مطلب ممبر سے اترتے ہوئے آمین آمین، کہ بھائی پوچھا کیا ہوا؟ تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد آنکھوں کے استعمال کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی مطلب اہم بات جو قرآن نے ہمیں ایک اصول ضابطہ بتایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی پست کر کے رکھو، جھکا کر رکھو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی بات عورتوں کو بھی کہے گی، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ، اور ان عورتوں کو بھی یہی اسی بات کا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے تقوی کے حصول کے حوالے سے سب سے بنیاد جو بن رہی ہے وہ ہمارے یہ حواس خمسہ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان اور ہمارا دل، یہ بنیاد بن رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بھائی جس کسی نے کوئی خیر کا کام کیا ہوگا رائی برابر دانہ بھی، تو وہ اس کو خیر کی صورت میں اس کا وہ اجر پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے شر کے حوالے سے ایک رائی برابر دانہ بھی کام کیا ہوگا تو وہ اس کا بھگتان بھگتے گا۔ اب اگر اس آیت کو، ان دو آیات کو میں اگر اپنے میڈیا پر اپلائی کروں تو مجھے سمجھ میں آئی کہ میرا ایوری سنگل کلک، لائک، شیئر، سرچنگ، براؤزنگ، ایک ایک چیز جو ہے میں اس پر ریسپانسبل ہوں، اور یہ چیزیں نہ صرف رمضان کے حوالے سے بلکہ عمومی طور پر بھی میرے لیے شدید نقصان دہ بن رہی ہیں۔
تو ہمیں اپنا یہ جو میڈیا کا استعمال ہے اس میں اس بات کو سامنے رکھنا ہے، قرآن کے اس مزاج کو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چوتھی اور آخری چیز، دیکھیں میڈیا پر الحمدللہ ہمارے بے شمار احباب نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں۔ جامعہ ابی بکر کا یوٹیوب چینل جس طرح بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو رمضان کے حوالے سے مختلف مشائخ جو پروگرامز ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو آپ جو کبار مشائخ ہیں، اداروں کے معتمد چینلز ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر آپ ان کو خود بھی دیکھیں اور آپ اپنے حلقے میں ان کو وائرل کیجئے، ان کو سرکولیٹ کیجئے۔ یہ نیکی کے ساتھ تعاون کی سب سے بڑی شکل ہے اگر میں میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے کروں تو کوشش یہ کیجئے کہ جو ٹرسٹڈ پیجز ہیں، ٹھیک ہے، جو ایسے پیجز جو واقعتاً کبار مشائخ کی طرف سے ہیں، ہمارے علماء کی طرف سے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کیجئے، تاکہ آپ کی شیئرنگ آپ کے لیے باعث اجر بنے، نہ کہ باعث سزا اور باعث عقوبت بنے۔ یہاں پر ایک بات کی میں تنبیہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بسا اوقات شر جو ہے وہ خیر کی شکل اختیار کر کے سامنے آتا ہے، شیطان نے گناہوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے رکھا ہوتا ہے، تو بھائی کوشش کیجئے کہ خیر کو خیر کی جگہ سے لیجئے۔ خیر ہمیشہ خیر کے راستے سے آتا ہے، ان الخیر لا یأتی بالشر، خیر کبھی بھی شر کے راستے سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض ایسے پیجز، ایسے چینلز جس میں بسا اوقات تلاوت چل رہی ہے یا کوئی حدیث کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ چینل والا خود ملحدین میں سے ہیں یا لبرلزم میں سے ہیں یا سیکولرزم میں سے ہیں، تو وہ اپنے چینلز کی سرکولیشن کو اور ریٹنگ کو اور ویورز کو ہائی کرنے کے لیے وہ بعض اوقات تلاوت لگا دیں گے اور ہم کہیں گے یار ہم اس کو سنیں اور اس کو شیئر کریں۔ تو بھائی سیکولرزم، لبرلزم یا ایسے حلقوں کے کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جس چیز کو آپ شیئر کر رہے ہیں کیا واقعتاً وہ چیز ٹرسٹڈ ہے، علماء کی جانب سے ہے، یا خیر پر مبنی کسی ادارے کی ہے، علماء کے چینلز ہیں، تو پھر اس کو آپ آگے کیجئے، ادروائز آپ اس سے اوائڈ کیجئے، اجتناب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے کو میرے لیے اس طرح بنا دے کہ میرے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی اسٹریٹجیز ہیں، جتنے بھی ٹولز ہیں، وہ سب میرے لیے خیر کا باعث بن جائیں، تقوی کے حصول کا سبب بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔